آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے سائنسی فوائد. So today, inshallah ta'ala, we will discuss that if you will act upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which type of benefits you get in the light of science. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی گفتگو قبول فرمائے. آمین. باری تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ لوگوں کو بتائیے کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. جب میرے فرما بردار ہو جاؤ گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. تو یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول, according to this verse of Quran, we can derive that how it is important to act upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How it is important for us to love with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to do the itaat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو سب سے پہلے ہم جو آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے, جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ وضو کا ہے, ابلوشن کا. ہم دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں وضو کے بارے میں کیا بتایا. Then we will see few facts of science, that what science tells us about wudu, کہ اگر کوئی بندہ وضو کرے تو اس پر جو ریسرچ کی ہے نان مسلمز نے, تو آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے. اسی طرح 5-6 منٹ پوائنٹ آج کے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو کوشش کی ہے تو اس کے اندر آپ کو بتاؤں. بڑا شاندار انشاءاللہ پیکیج ہے, اگر آپ سنیں تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے چہرے پر پانی ڈالتا ہے اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. According to this hadith, when you wash your face in wudu, Prophet علیہ السلام said کہ تمہارے چہرے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ جب بندہ ہاتھوں کو دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے سنج سارے معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر پاؤں کے سنج معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈیٹیل ہے کہ پاؤں کے سنج کیا ہیں, فیس کے سنج کیا ہیں اور پیروں کے گناہ کیا ہیں, یہ بھی ڈیٹیل ہے. اور مختصر یہ کہ حضور علیہ السلام حدیث کے اینڈ میں فرماتے ہیں جب انسان وضو کمپلیٹ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ حج پر نہیں جا رہے, you're not going for umrah, you're not going to do hajj, only you are doing wuzu or ablution, and according to this hadith Allah subhanahu wa ta'ala is forgiving your sins. اب اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا جو دل ہے اس کی فنکشننگ دو طرح کی ہے. دل کا ایک فنکشن یہ ہے کہ وہ جب ہمارا ہاتھ پمپ کرتا ہے ہمارے مختلف آرگنز کو مختلف جگہ پر وہ سپلائی دیتا ہے بلڈ کی, یہ پہلا کام ہے. اور دوسرا کام جو ہاتھ کا ہے, دل کا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ خون کو کلین کرتا ہے, آپ کے بلڈ کو کلین کرتا رہتا ہے. تو سائنس یہ کہتا ہے, سائنسدان یہ کہتے ہیں, کچھ مسلم ڈاکٹرز نے بھی اس پر ریسرچ کی, کچھ نان مسلم ڈاکٹرز نے اس پر ریسرچ کی. انہوں نے کہا جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کا جو یہ پلسز کا سسٹم ہے, اس کی جو ہارٹ کی پمپنگ ہے, جو اس کی خون کی ترسیل ہے, جو بلڈ کی کلیننگ ہے, کلینزنگ ہے, یہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب دل کے دونوں کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم وضو کرو گے یہ فائدہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر وضو کرتے ہو تم کمفرٹیبل ہو جاتے ہو, پھر حضور علیہ السلام کی حدیث بہت ساری سنتے ہم چھوڑ چکے ہیں. Lot of us we don't know the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Many sunnah we even don't know that this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضور علیہ السلام حضور نے فرمایا کہ جو پانی وضو کا بچا ہوا پانی پیتا ہے اس میں شفا ہے. آج کام ٹوٹوں پر آ گیا, ٹیپس پر آ گیا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ پانی بھرتے تھے لوٹوں میں یا برتنوں میں, پانی بھر کر وضو کیا کرتے تھے.
تو اس میں پانی بچ جایا کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ پانی کا بچا ہوا وضو کا بچا ہوا پانی پیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے. اچھا میں نے اس کے اوپر ریسرچ پڑھی، غالباً وہ جاپنیز ڈاکٹر تھا یا چائنا کا تھا، میں نے اس کی ریسرچ پڑھی. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ یہ جس طرح مسلمان وضو کرتے ہیں، اس وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے، اگر بچے ہوئے پانی کو وہ پی لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ جو انسان کا بلیڈر ہے اس کے اوپر بہت اچھا اس کا اثر پڑتا ہے. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کرنے کے اندر، یورن کرنے کے اندر پرابلم ہو تو وہ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ یہ جو مسلمان وضو کرتے ہیں، وضو کے بچے ہوئے پانی اگر یہ پی لیتا ہے تو اس کے پیشاب کی رکاوٹ اور جو ہڈل ہے، جو اسٹیکل آ رہی ہے، وہاں پر جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں بعض لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب وہ پیشاب کرتے ہیں، یورن کرتے ہیں، وہ اس میں ڈراپس آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایج کے بعد. تو کہتے ہیں کہ اگر حضور کی اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو سائنسدان کی میں نے ریسرچ پڑھی، وہ کہتا ہے کہ یہ ڈراپس آنے کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے، یہ 1442 ہجری چل رہی ہے، تو اتنا عرصہ پہلے حضور علیہ السلام نے فرما دیا اگر کوئی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اس کا بچا ہوا پانی پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کیا پیدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اور پھر ایک اور سنت ہے that if you read the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet علیہ السلام said کہ جو بندہ، بلکہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ برا بن عازب جب تو سوتا ہے نا تو وضو کر کے سویا کر. سبحان اللہ. جب تو سوتا ہے تو وضو کر کے سویا کر. آج سائنس یہ کہتا ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح ان پارٹس آف باڈی کو دھو کر سوتے ہیں، یعنی جس کو ہم وضو کرتے ہیں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے پارٹس آف باڈی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں نے ایک سائنسدان کے اس کے اوپر پڑھا، وہ کہتا ہے کہ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے، if you are doing wudu before going to bed, before sleeping, according to the research of scientists, you will have no depression. تمہاری ڈپریشن ختم ہو جائے گی. یہ سائنس کہہ رہا ہے. اور پھر سب سے اگر ہم اسلامی گھڑی بھی دیکھیں، کیا کسی کو پتا ہے کہ کل صبح کسی نے اٹھنا ہے؟ اگر بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے، باوضو ہو کر سونے کے بعد جو ہے وہ سونے سے پہلے فکر کرتا کرتا سو جاتا ہے، ممکن ہے کہ اس کی آج آخری رات ہو، اور میرا گمان یہ کہتا ہے اگر وہ مر گیا اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا کر دے گا، اس کا کام بن جائے گا. اور اس کے اوپوزٹ اگر جائیں، میرا ٹاپک نہیں ہے آج، جوڑنا نہیں ہے میں نے، اگر بندہ فلمیں دیکھ کر سوئے، گانے دیکھ کر سوئے تو پھر اس کا معاملہ الٹ ہو سکتا ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ سنت، کھانے کی سنت، سبحان اللہ، ہر چیز کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے پوری زندگی گزاری ہے. اور آپ یہ بھی باتیں سنتے ہوئے دیکھتے جائیں کہ ہم جس طرح لیٹسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہم سنتے چھوڑتے جا رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. اب آپ سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر رکھے، برکت رکھے، if you like برکت in your house، حضور علیہ السلام said کہ وہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرے. Prophet علیہ السلام said if you want برکت in your house، try to do wudu before and after food. Subhanallah. And Mufassirin Ikram said the meaning of wudu is here to wash your hand before and after food. Subhanallah. حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لیتا ہے، منہ دھو لیتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں کرتا. سبحانallah. اب ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہاتھوں کو دھوتے ہیں. آج جب کووڈ کی پرابلم آئی تو سائنسدانوں نے کہا 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھو بھائی، یہ کرو وہ کرو، اور ہم مسلمان غفلت میں پڑے. میرے مصطفیٰ نے 1442 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اپنے ہاتھ دھویا کرو. سبحان اللہ. اب یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہے. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. Actually we didn't read history. We didn't read the hadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیونکہ لائف جا رہا ہے، اور بعض دفعہ ہم مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، ہماری ہسٹری کو صحیح بیان بھی نہیں کیا گیا. وگرنہ آپ اگر آرٹیکلز پڑھیں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں
تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو فلائنگ کا کانسیپٹ ہے، ایروپلین کا کانسیپٹ ہے، یہ مسلمان سائنٹسٹ نے دیا تھا. سبحان اللہ. اور اگے نہیں جاتا میں، کام خراب ہو جائے گا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے ہم نے ہسٹری پڑھی نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، وہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویا کرے اور بعد میں دھویا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا. اب میں آپ کو عرض ہی کرتا ہوں، جس لوگ یہ ڈیلی روٹین ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی کھولیں گے، بند کریں گے، اس کو برات رکھیں گے، وہ کیا ہوتا ہے اسٹیئرنگ کے اوپر دروازہ کھولتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ کے ساتھ جراثیم لگ جاتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ جراثیم لگ جاتے ہیں. تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراثیم ہمارے اسٹمک میں چلے جاتے ہیں، اس اسٹمک میں جانے کی وجہ سے پھر بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے 1442 سال پہلے کہہ دیا کہ try to wash your hands before food and after. کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی کھانا کھائے اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے. This is also sunnah to eat and drink with your right hand. میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پڑھی کیونکہ آج میں نے آپ کو سنت رسول اور سائنس کے بارے میں بتانا ہے. میں نے جو ریسرچ پڑھی اس کے اندر سائنسدان یہ کہتا ہے، نان مسلم سائنسدان، نان مسلم سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ سے ریزز نکلتی ہیں. اس سے کیا نکلتی ہیں؟ ریزز نکلتی ہیں. یہ جو ہمارا سلام کرنے کا کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک دفعہ آرٹیکل پڑھا تھا. تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ سے ریزز نکلتی ہیں. تو جب مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو یہ ریزز اس میں محبت پیدا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا سلام اس طرح کرنا ہے. تو وہ سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ سے ریزز نکلتی ہیں، اور جو رائٹ ہینڈ سے ریزز نکلتی ہیں وہ دے آر بینیفیشل فار یو، اور جو لیفٹ والی ہیں دے آر ہارمفل. تو اگر آپ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں گے تو وہ جو ریزز ہیں کھانے کے ساتھ ملیں گی اور آپ کو شفا مل جائے گی. اور اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے کھائیں گے وہ ہارمفل ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے. میرے مصطفیٰ نے 1442 سال پہلے بتا دیا جو آج سائنس بتا رہی ہے. کیا محبت سے سبحان اللہ. اور پھر ایک بڑی خوبصورت سنت حضور علیہ السلام کی، حضور نے فرمایا کہ کھانا مل کر کھایا کریں. سبحان اللہ. کھانا مل کر کھایا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کھائیں، دوستوں کے ساتھ مل کر کھائیں. آج تو وہ ایک ورڈ یوز ہوتا تھا پاکستان میں جب ہم کالج یونیورسٹی میں تھے، امریکن سسٹم ہے نا، کہ if you are going to canteen or somewhere you will pay for your food and I will pay for my food. I don't know یہاں پہ کیا جارگن یوز ہوتا ہے، مگر ہم پاکستان میں کہتے تھے کہ امریکن سسٹم ہے، یہ آپس میں فرینڈ کہتے تھے. امریکن سسٹم یہ ہوتا تھا کہ تم اپنے پیسے پے کرو میں اپنا پے کروں. حضور نے فرمایا کھانا مل کر کھایا کرو. اور سائنس آج یہ کہتا ہے، میں نے اس کے بارے میں ایک ریسرچ پڑھی، اس کے اندر یہ تھا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب آپ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو بہت سارے جراثیم لوگوں کے جو اکٹھے ہیں اندر چلے جاتے ہیں، اور اندر جانے کی وجہ سے جو برے جراثیم جسم کے اندر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ مل کر کھانے میں شفا ہے، مل کر کھانے میں شفا ہے. اور پھر آج کل ایک کلچر ہے، ہم کیونکہ ماڈرن ہو گئے ہیں تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کھائیں. ہم شادیوں کے اندر بھی اور آگے پیچھے بھی ٹیک وے سے بھی کھانا لیا تو کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث روایت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو کھجور کھاتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ دونوں ان کے پاؤں کھڑے ہوئے تھے. یہ بندہ پیروں سے بندہ ہے نا، گوڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے اس طرح حضور علیہ السلام کو کھاتے دیکھا. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ یہ رائٹ والا جو پاؤں کھڑا کر لیا جائے اور جو دوسرا ہے وہ بچھا لیا جائے. اور تیسری سنت یہ بھی ہے کہ اتحیات کی صورت میں بیٹھا جائے، اور بعد میں یوں جب ہم پاؤں جو غالباً ٹوکری مار کے کہتے ہیں اس طرح بیٹھنا، یہ بھی سنت کا ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ دونوں پاؤں کھڑے کر کے کھاتے ہیں تو آپ کے اسٹمک کے اندر لمیٹڈ کھانا جاتا ہے، زیادہ کھانا نہیں جاتا، تو زیادہ کھانے سے بیماریاں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ رائٹ کھڑا کر لیتے ہیں اور دوسرا بچھا لیتے ہیں، اس سے بھی کھانا ایک اسپیسیفک لمٹ تک اندر جاتا ہے، بیماری نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ تیسری سنت پر عمل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ایسے کھانے سے بھی شفا ہوتی ہے. یہ ایک بیماری ہے جسے اپینڈکس کہتے ہیں.
پتہ نا اپینڈکس کی بیماری ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک جوائنٹ ہوتا ہے وہ برسٹ کر جاتا ہے اگر اس کے اندر پوائزن ہو جائے تو جو بندہ لیٹ کر کھانا کھاتا ہے یا اس پاؤں کو نیچے کر کے کھانا کھاتا ہے، اس کو کھڑا کر دیتا ہے، سنت یہ ہے کہ یہ اوپر ہو اور یہ نیچے ہو، لیکن کوئی اپوزٹ کھائے یا اس طرح ٹینک لگا کر کھائے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک ایکسٹرا اس کے انٹسٹائن کے ساتھ ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر فوڈ چلا جاتا ہے جو پوائزن بن جاتا ہے، پھر اپینڈکس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اسے۔ حضور نے فرما دیا 1400 سال پہلے اس طرح کھانا کھاؤ شفا ہو جائے گی۔ اور ہم آج پریشان ہیں کیونکہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سوچ لیا کہ داڑھی والے اور ان لوگوں کا کام ہے سنتوں پر عمل کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ہے، سب مسلمانوں کی ہے، اگر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد برتن چاٹنا، اپنی انگلی چاٹنا۔ آج کل ہم لیٹسٹ ہو گئے ہیں، بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے ایسی انگلیاں چٹائیں گے تو لوگ کی کہیں گے، اور چھٹو لوگوں نے یار میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے وقت میں ایک دفعہ ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے، وہاں پر بڑے بڑے زعماء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے چودھری لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کا جو لقمہ تھا وہ دسترخوان پر گر گیا، آپ نے اٹھا کر صاف کیا پھر کھا لیا۔ ایک صحابی صاحب کہتے ہیں عمر آپ اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے، اتنے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ بیٹھے، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے لوگوں کی پرواہ نہیں، میں نے مصطفیٰ کی پرواہ ہے، میرے مصطفیٰ کیا کہیں گے؟ تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، وقت کیونکہ ہو گیا ہے، بہت سارے پوائنٹس تھے جن میں میں نے چند آپ کے سامنے پھر سے بھی جو ہے گفتگو کی اور پوائنٹس رکھے۔ آخری بات، جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ سونے کی سنت کیا ہے۔ سونے کی سنت یہ ہے کہ اپنی رائٹ آرم پر سیدھی طرف سونا، یہ سنت ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے جب حضور سوتے تو یہ ہاتھ اپنے رخسار کے ساتھ لگا کر اپنا فیس کعبے کی طرف کر کے سوتے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے، میں نے سائنسدان کا بھی میں ریسرچ پڑھ کے آ رہا ہوں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ کس طرف ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ دادا بھی لیفٹ ہے نا، لیفٹ سائڈ پہ آپ کا دل ہے۔ تو جب انسان الٹے ہاتھ سوتا ہے تو اس کے دل پر پریشر نہیں پڑتا، انٹسٹائن پہ، اس کے سٹمک پر پریشر نہیں پڑتا۔ اور جو بندے اپنے لیفٹ سائڈ پر سوتے ہیں ان کے، وہ سائنسدان یہ کہتا ہے ان کے دل کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور پاسبلٹی ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے 1442 سال پہلے بتایا تھا کہ ہارٹ اٹیک سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ اور میں نے آپ کو کھاتے ہوئے بتایا کہ انگلیاں چاٹنا اپنی، یہ پھر ایک سائنٹیفک اس کے اندر ریسرچ ہے، میں ٹائم ہوتا بتاتا، اگر کوئی انگلیاں چاٹتا ہے اس کا سٹمک اچھا ہو جاتا ہے، اس کے انٹسٹائن کے پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو اور وہ انگلیاں چاٹے کھانے کے بعد اس کے انسولین کا لیول صحیح ہو جاتا ہے۔ تو صاحبہ میں سونے کی بات کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ سیدھی طرف سویا کرو، دائیں آنکھ پر سویا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ سونا میں سنت ہے اور اس سے شفا ملتی، بیماریاں نہیں ہوتی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر کوئی الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں، میرے مصطفیٰ کی زندگی میں سب کچھ ہے میرے لیے، سب کچھ ہے آپ کے لیے، یہ ہم ہیں جو حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا پوسچر ہے کہ جس کے اندر سونا پروہیبٹڈ ہے، اور وہ سونا ہے کہ اگر آپ اپنے سٹمک پر سوئیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے منہ تھلے کر کے سو جاتے ہیں اور ان کی کمر جو ہے وہ چھت کی طرف ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمیوں کی علامت ہے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو اس طرح سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔